Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. السلام علیکم ویورز، لیڈ ڈیولپر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا ASP.NET اور VB.NET جو بگنرز کورس ہم نے شروع کیا اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ تو پہلے دو لیکچروں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ٹول کون سا یوز کرتے ہیں اور جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں ویژول اسٹوڈیو 2005 اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے اوور ویو آپ کو دیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ویژول اسٹوڈیو 2005 جو آپ نے انسٹال کیا یا کوئی بھی ورژن آپ نے انسٹال کیا اس کو اوپن کریں۔ یہ میں نے اوپن کیا۔ تو اب یہاں پر آپ سب سے پہلے ایک پروجیکٹ بنا لیں۔ تو فائل مینیو میں جائیں گے، یہاں پر نیو ویب سائٹ ہم کلک کریں گے۔ تو نیو ویب سائٹ پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب میں نے یہاں پر ASP.NET ویب سائٹ جو کہ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ تھا اس کو ہی سلیکٹ کیا، اور اس جگہ پہ آپ اس کی لوکیشن بتائیں گے جہاں پر آپ اپنی اس ویب سائٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ڈی ڈرائیو کے اندر ایک لیڈ ڈیولپر کا فولڈر ہے، اس کے اندر میں اس کو سیو کروں گا، اور ویب سائٹ کا میں نام لکھ دیتا ہوں ASP اور VB ٹیوٹوریلز کے نام سے اس کو میں سیو کرتا ہوں۔ تو آپ اس کو اپنی کسی بھی لوکیشن پہ سیو کریں گے۔ اب جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ASP VB ٹیوٹوریلز لکھا ہے، تو یہ کیا کرے گا، اس سے لیڈ ڈیولپر ڈی ڈرائیو کے اندر لیڈ ڈیولپر فولڈر کے اندر ایک ASP VB ٹیوٹوریلز کا ایک فولڈر بنا دے گا۔ اب اس فولڈر کے اندر آپ کی جتنی بھی اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ فائلز یا پیجز آپ بناتے جائیں گے وہ اس فولڈر کے اندر وہ سیو کرتا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے لوکیشن فائل سسٹم سلیکٹ ہے تو فائل سسٹم ہی سلیکٹ کرنے دینی ہے۔ لینگویج ویژول بیسک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ویژول بیسک کے ہی اندر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس C# لینگویج ہے، J# لینگویج ہے، تو آپ VB لینگویج یوز کریں گے۔ تو ویوز یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ویژول بیسک سے زیادہ جو پریفرنس ہے وہ C# کو دی جاتی ہے۔ تو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو کام آپ C# میں کر سکتے ہیں ایگزیکٹ وہی کام 100% آپ ویژول بیسک کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے کہ آپ C# میں کر سکتے ہیں اور VB میں نہ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو فنکشنز، جو آپ کو سہولت C# میں ملتی ہے وہی فنکشنز اور وہی پیرامیٹرز تمام آپ کو ویژول بیسک میں بھی مل جائیں گے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کو لینگویج کے اوپر عبور حاصل ہوتا ہو، آپ کو لینگویج کے ٹولز یوز کرنے آتے ہوں، آپ کو لینگویج کے فنکشن یوز کرنے آتے ہوں، تو آپ اپنا کام کسی بھی لینگویج میں نکال سکتے ہیں۔ تو مقصد آپ کا کام نکالنا ہوتا ہے، پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی بھی لینگویج یوز ہو، کیونکہ فرنٹ اینڈ پہ جو ویب سائٹ یا ویب پیج بناتے ہیں جو آپ کسی کسٹمر کو بنا کے دیتے ہیں تو اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ آپ نے پیچھے کوڈنگ کس چیز میں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایز اے ڈیولپر یا ایز اے پروگرامر آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے اور آپ کون سی یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم VB کا کورس کر رہے ہیں تو VB لینگویج سلیکٹ کریں گے، اوکے پریس کریں گے۔ تو ویورز یہاں پر آپ سولوشن ایکسپلورر میں آئے، آپ یہ سولوشن ایکسپلورر میں اس نے ASP VB ٹیوٹوریلز کے نام سے ایک فولڈر بنا دیا، اور اس فولڈر کے اندر اس نے یہ 3 فائلز بنا دی۔ ایک اس نے ایپ ڈاٹا کا فولڈر بنایا فردر، ایک اس نے ڈیفالٹ پیج بنا دیا، اور ایک اس نے web.config کی ایک فائل بنا دی، کنفیگریشن فائل۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ڈیفالٹ پیج اوپن ہے۔ ڈیفالٹ پیج مطلب بالکل بلینک ہے، اس کے اوپر ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کا اس کا نام default.aspx ہے۔ تو یہ ASP اس کی ایکسٹینشن ہے۔ آپ جب بھی کوئی پیج بناتے ہو، نیا پیج بناتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ 2 پیجز ٹوٹل بناتا ہے۔
ایک .asp کی بناتا ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں .aspx، اور دوسری یہ اگر پلس نشان کو آپ فردر ایکسپینڈ کریں تو یہاں پر اسی کے ساتھ بالکل آپ کو یہ ایک .vb کی فائل بھی نظر آئے گی. تو ایک پیج اصل میں 2 فائلز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک آپ کا ASPX کا پیج ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا VB کا پیج ہوتا ہے. ASPX پیج جیسا یہ اوپر والا پیج ہے، اس پیج میں آپ سارا ASP کا کوڈ لکھتے ہو، آپ اپنا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرتے ہو. مطلب آپ نے جو بھی پیج بنانا ہے اس پیج کا آپ فرنٹ ڈیزائن جو ہے نا وہ تیار کرتے ہو ASP کی جو ہے نا وہ کمانڈز کو یوز کرتے ہوئے یا ASP کی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے. دوسرا پیج ہمارا VB کا ہوتا ہے. یہ پیج اس پیج کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کوڈنگ کے ذریعے اٹیچ ہوتا ہے. آٹو پہ اس نے اٹیچ کر دیا ہے، آپ کو یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ پیج کے ساتھ اس نے یہ VB کا پیج آٹو پہ اٹیچ کر دیا ہے. تو اس دوسرے VB کے پیج میں ہم جو بیک اینڈ میں جتنا بھی اسکرپٹ لکھتے ہیں، جتنا بھی کوڈ لکھتے ہیں ویژول بیسک کا، وہ اس پیج کے اندر لکھتے ہیں. مطلب اس پیج کے اندر ASPX پیج کے اندر ہم فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرتے ہیں، اور بیک اینڈ کا تمام کوڈ جو اس فرنٹ اینڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ اس VB والے پیج کے اندر ہم لکھتے ہیں. اگر آپ اس VB والے پیج کو اوپن کریں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس پہ رائٹ کلک کر کے اوپن کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے یہ دوسرا پیج اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جیسا کہ یہاں بھی آپ نام دیکھ سکتے ہیں default.aspx.vb. تو یہاں پر آپ اپنا VB کا کوڈ لکھیں گے، اور یہ .aspx سمپل ASPX، اس میں آپ اپنا ڈیزائن آپ یہاں پر تیار کریں گے. یہ آپ کا ایک مکمل ویب پیج ہے. تو اس کے علاوہ سلوشن ایکسپلورر میں ایک اس نے ایپ ڈیٹا کا فولڈر بنایا ہے. ایپ ڈیٹا کے فولڈر کے اندر وہ نارملی جو آپ کے ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ جو فائلز ہوتی ہے وہ سیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ اس نے ایک web.config کا مطلب ہے کنفیگریشن، ایک اس نے فائل بنائی ہے. ان کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں. تو اب لیفٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں. لیفٹ سائڈ میں اب آپ ٹول بار کو اگر آپ یہاں پر اوپن کریں تو اب یہاں پر آپ کو تمام ٹولز نظر آ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اسٹینڈرڈ کا ٹول بار، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ فردر ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو یہ اسٹینڈرڈ کے تمام ٹولز نظر آئیں گے. ان ٹولز میں سے میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہم ہر ٹولز کو یوز کریں. ٹھیک ہے، کہ یہ ٹولز کس طرح کام کرتے ہیں، ہم اس کو پروگرامنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسٹینڈرڈ کے ٹولز ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈیٹا ویلیڈیشن، نیویگیشن کے ٹولز، لاگ ان کے ٹول. لاگ ان کو آپ اوپن کریں تو یہ آپ کے پاس لاگ ان کے کچھ ٹول ہیں. تو یہ ٹول ہم آپ کو فردر یوز کرنا سکھائیں گے کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، اور ان کو ہم بیک اینڈ میں کوڈنگ میں کیسے کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس میں سے کوئی بھی ٹول یوز کرتے ہیں تو اس ٹول کو ہم بیک اینڈ پہ جو ہم VB میں کوڈنگ کرتے ہیں تو اس کوڈنگ میں ہم اس ٹول کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ تمام ہم سیکھیں گے. تو ویورز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ میں نے یہ کچھ ایکسٹرا ٹولز انسٹال کیے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کنٹرولز فار ASPX. اب یہ جو ٹول جتنے ہیں نا، یہ نارمل ٹولز آپ کو شاید نظر نہ آ رہے ہوں. آپ نے جو ویژول اسٹوڈیو انسٹال کی ہے، یہ ٹولز آپ کو ایکسٹرا انسٹال کرنے پڑیں گے. تو اس کو انسٹال کرنے کا کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے. آپ سمپل گوگل پہ جائیں گے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے ریڈ کنٹرولز فار ASPX یا ریڈ کنٹرولز فار ویژول اسٹوڈیو، تو وہ آپ کو یہ ٹولز تمام مل جائیں گے. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے ان کو اور ان کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ویژول اسٹوڈیو آپ کے ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ یہ اوپر مینیو میں دیکھ رہے ہیں ٹیلرک لکھا ہوا ہے. ٹیلرک میں یہ ریڈ کنٹرول کے ٹولز آپ کے آتے ہیں. تو یہ ٹیلرک کی آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے، گوگل پہ سرچ کریں ٹیلرک ریڈ کنٹرول ٹولز کے نام سے، اور آپ ان ٹولز کو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ٹول ہیں جو ایڈوانس قسم کے ٹول ہیں اور جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ان میں کافی سارے ٹول ہیں، یہ دیکھ لیں
ریڈ کنٹرول کے، اور بہت ہی زبردست قسم کے ٹولز ہیں آپ کے یہ ریڈ کے. تو ریڈ کے آپ کریں، اس کے علاوہ آپ ASPX کے جو اور ٹولز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہے، لیکن انیشلی ہم بالکل شروع کے جو اس کے بلٹ ان اپنے ٹولز ہیں ان کو یوز کرنا سیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ تھا ہمارا تیسرا لیکچر. اس میں ہم نے ایک سمپل سی ویب سائٹ بنائی ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے چلیں گے. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ.